حکومت پاکستان نے 4 اگست 2021 کو 14 اگست کے حوالے سے اپنے فیس بک کے آفیشیل اکاؤنٹ جس کا نام گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس کے اوپر حکومت پاکستان کا مونوگرام لگا ہوا ہے۔ اس میں 14 اگست کے حوالے سے ایک اشتہار دیا۔ اس میں مسٹر ظفر اللہ قادیانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ قرارداد پاکستان کا بانی ہے۔ اس بیان سے حکومت پاکستان نے بانیان پاکستان کی تاریخ کو مسخ کیا ہے۔ مسلمانوں کی الگ کے لیے الگ ریاست کی آواز اٹھانے والے تو قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان اور نواب سید شمس الحسن تھے۔ قرارداد لاہور کے لیے 100 مفکرین نے اپنی تجاویز پیش کی تھیں۔ قائد اعظم نے ان کا نچوڑ نکالا اور میاں فضل الحق چیف منسٹر بنگال نے یہ قرارداد پیش کی۔ اس قرارداد کے سرکردہ ارکان میں چودھری خلیق الزمان، نواب محمد اسماعیل خان، نواب بہادر یار جنگ، کے فضل الحق، سردار عبدالرب نشتر، عبداللہ ہارون، جسٹس فائد عیسیٰ کے والد قاضی محمد عیسیٰ اور خواجہ نظام الدین تھے۔ اس کمیٹی کے سربراہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ مسٹر ظفر اللہ شروع میں چھپتا رہا کہ کہیں اس قرارداد میں اس کا نام نہ آ جائے۔ جب اس نے دیکھا کہ قرارداد تو منظور ہوا چاہتی ہے، اس وقت وہ اس میں کود پڑا۔ تقسیم پاکستان کے بارے میں جب اکثریتی آبادی والا فارمولہ طے ہوا تو قادیانیوں سے پوچھا گیا۔ اس وقت قادیانیوں کے ہیڈ بشیر الدین محمود نے کہا ہمیں پاکستان نہ بھیجا جائے بلکہ انہیں الگ ریاست بنا کر دی جائے۔ قادیانی سربراہ مسٹر بشیر الدین کا مورخہ 16 مئی 1947 کا بیان آج بھی قادیانیوں کے لیے سوہان روح بنا ہوا ہے، جو ان کے اخبار الفضل میں موجود ہے، جس میں اس نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کی تقسیم کو بادل ناخواستہ قبول کیا ہے، ایک دن آئے گا کہ اکھنڈ بھارت ہو جائے گا۔ ہم اخبار الفضل کی کاپی سامعین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ قادیانی جماعت کے سربراہ کے یہ خیالات ہیں تو اس جماعت کا رکن مسٹر ظفر اللہ جماعتی پالیسی سے کیسے انحراف کر سکتا ہے؟ ان کی جماعت کی پالیسی تو یہ ہے کہ جو جماعت کے نظام سے انحراف کرے اسے یا تو جماعت سے نکال دیا جاتا ہے یا جان سے مار دیا جاتا ہے۔ قادیانیوں کو اپنا خیر خواہ سمجھنے والے لوگ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی پڑھ لینا چاہیے کہ قادیانی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں۔ والسلام، محمد الیاس چنیوٹی۔